سے سوال کرنا چاہیے. جب سیلاب آتا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ یا جس کا وزیر اس کے پاس نہیں پہنچتا، اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کے گھر پہ اس کو دوائی نہیں ملتی، اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے روٹی 25 روپے کی تھی. اس وقت روٹی الحمدللہ 13 اور 14 روپے کی. اور سر توڑ کوشش کرتی ہوں، روز سر توڑ کوشش کرتی ہوں کہ آٹے کی اور روٹی کی قیمت نہ بڑھے. تو پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے 1 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف روٹی کی بلکہ آٹے کی پرائسز بھی مینٹین کی ہوئی ہیں. جب میں ابھی گئی جاپان تو پیچھے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے جس طرح جو ہولڈرز ہیں، پروفیٹیرز ہیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں، انہوں نے سوچا کہ سی ایم باہر گئی ہوئی ہے تو انہوں نے آٹے کی قیمت بڑھا دی. 3100 سے 4100 پہ چلی گئی. تو میں واپس آئی اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتی ہوں، بڑے 1 مہینے کے اندر آٹے کی اور روٹی کی قیمت واپس اس کے اوپر لے کر آئے تھے. تو میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ جو کسان ہیں ان کو شاید اتنا پروفٹ نہیں ملتا، لیکن میرے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ میں نے کسان کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس 14 کروڑ عوام جو پنجاب میں بستی ہے، 15 کروڑ اس کا بھی خیال کرنا ہے. کیونکہ اگر اور کوئی چیز کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، کم از کم 3 وقت کی روٹی تو کھا سکتا ہے، پیٹ بھر سکتا اپنا. تو میرا اگر سیلاب آیا اور تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تو اسی طرح پنجاب والوں، میرے نوجوانوں، تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن پروسیس بھی عمل میں لایا گیا. اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تو تاریخی ریلیف آپریشن کیا گیا. کوئی کمشنر، کوئی ڈی سی، کوئی اسسٹنٹ کمشنر، وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر، کوئی پولیس آفیسر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا 14 دن عوام کے ساتھ. اور میں نے سیلاب زدگان کو سیلاب زدگان نہیں کہا، اب آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. میں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو اس وقت مصیبت آئی ہوئی، ان کو اپنے گھر چھوڑ کے آنا پڑا ہے، تو 3 وقت کی روٹی ان کو عزت سے دو اور جہاں کہتے ہیں خیمہ ڈال دو تاکہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہو. اور اب آپ جانتے ہو کہ نہ صرف یہ کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پنجاب میں، تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف آپریشن کیا گیا، تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن آپریشن کیا گیا. اور نہ صرف ہم نے 2.5 ملین افراد کو نکال کر ان کے گھروں سے، پانی سے نکال کر ہم نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا، بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی میرے بیٹوں اور بیٹیوں کہ پنجاب نے صرف انسانوں کی جانیں نہیں بچائیں، پنجاب نے 2 ملین جانوروں کی جانیں بھی بچائی ہیں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہو، ایسے صوبوں سے تعلق رکھتے ہو جہاں صرف انسانی جان کی قدر نہیں ہے، وہاں پر جانور کی جان کی بھی قدر ہے. اور جب تک سیلاب سے متاثرہ ایک شخص اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتا، جب تک سیلاب سے متاثرہ ایک فیملی کی کمپنسیشن نہیں ہو جاتی، ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، میں آپ کے سامنے وعدہ کر کے جا رہی ہوں مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار وزیروں نے، تمام وزراء نے اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے دفتر چھوڑ کے خیمے جو ہے وہ پانی والے علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دیے. منسٹرز بھی وہاں سوئے، 4 پائیوں پہ وہیں سوئے، زمین پہ سوئے جہاں پر عوام سو رہی تھی. انہوں نے وہی کھانا کھایا جو عوام کھا رہی تھی. اور جب تک انہوں نے سب کو کھانا نہیں کھلا دیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا. 18 گھنٹے یہ جاگتے رہے اور 2 گھنٹے گاڑی میں جا کے یہ سوتے رہے یا چارپائی پہ سوتے رہے. رانا کی میں نے ایک فوٹو دیکھی تھی جس میں یہ چارپائی پہ سو رہا تھا. پانی پہنچایا، پینے کا پانی پہنچایا، جانوروں کا چارہ پہنچایا، بچوں کو دودھ پہنچایا، راشن پہنچایا. اور جہاں جہاں کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے تھے، وہاں کشتیوں میں ڈاکٹرز کو بٹھا کے اور دوائیاں اور سامان کشتیوں میں رکھ کے جو ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچایا.
یہ ہے آپ کا پنجاب الحمدللہ. تو میرے بچوں، میں صرف آپ سے 2 چیزیں چاہتی ہوں. وہ خود ہی آپ نے کہہ دیا ہے، وہ جو بچہ اسپیچ کر کے گیا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ تھینک یو بولو، یہ آپ کا حق ہے. آپ کو تھینک یو بولنے کی، شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں. جس نے آپ کو یہ حق پہلے نہیں دیا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دل کی آنکھیں کھولو، دھیان سے سنو، کسی بھی بائس پریجوڈس سے پاک ہو کے اپنے ملک کے بارے میں سوچو. یہ وہی ملک تھا نا جب ہمیں ہینڈ اوور ہوا تو خزانے بالکل خالی تھے. کیا بات ہو رہی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آج 1.5 سال کے اندر دھیان سے میری بات سننا، آج 1.5 سال کے اندر وہی خالی خزانے تھے نا، خالی خزانوں سے یہ ملک کو 1.5 سال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت کہاں لے گئی. سفارتی لحاظ سے، ایک سیکنڈ بچے، سفارتی لحاظ سے یہ ملک بالکل اکیلا تھا. کوئی ملک پاکستان کو پوچھتا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دیے جانے کا خطرہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا تھا. آج یہ وہی ملک ہے نا. شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے، جب ان کی ایئر سپیس میں شہباز شریف کا جہاز داخل ہوا تو سعودی عرب نے اپنے فائٹر جیٹس بھیج دیے. تو یہ وہی ملک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر سفارتی محاذ پہ کامیابی دے رہا ہے. شہباز شریف جب غیر ملکی سربراہان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان کے پرانے دوست ہیں. یہ وہی ملک ہے، آپ کا ملک ہے پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ آج یہ عزت دے رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے میرے بچوں. ہاں، دل جو ہے وطن کی، اس مٹی کی، پاکستان کی، اپنی یوتھ کی، اپنی عوام کی محبت سے دل لبریز ہے، بھرا پڑا ہے. اور دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کر جائیں اس ملک کے لیے. جب انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے. کام خود بولتا ہے، کام خود نظر آتا ہے. اور اگر حکومتیں آپ کو آپ کا حق نہیں دیتی تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس حق کو حق کی طرح مانگو ان سے. تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق اپنی حکومت سے مانگنا چاہیے اور ڈٹ کے اپنا حق لینا چاہیے. یہ سب کچھ آپ کا ہے. ابھی بسز بھی انہی پیسوں سے آ رہی ہیں، ہسپتال بھی انہی پیسوں سے بن رہے ہیں، ہونہار بھی انہی پیسوں سے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپس بھی انہی پیسوں سے جا رہے ہیں، سڑکیں بھی انہی پیسوں سے بن رہی ہیں، گھر بھی انہی پیسوں سے بن رہے ہیں. یٹ جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، ان کی بحالی بھی ہم اسی پیسے سے کریں. ہمیں کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں